السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید یہ ہے کہ ہمارے دینی مسائل گروپ کے سبھی ممبران خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں آپ حضرات تک چند ضروری باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات ہماری اس ریکارڈنگ کو آخر تک ضرور سماعت کر لیں، اور یہ ریکارڈنگ آج ہی کے لیے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اس کو مکمل ضرور سن لیں۔ دیکھیے، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، اور آنے والی جو رات ہے یہ 15ویں رات ہے، یعنی آج شب برات ہے۔ اور شب برات چھٹکارے کی رات ہوتی ہے۔ شب برات کا مطلب چھٹکارے کی رات ہوتی ہے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات معنی چھٹکارا، یعنی تمام گناہوں سے پاک ہونے والی رات، تمام گناہوں سے دور ہو جانے والی رات، تمام گناہوں سے چھٹکارا پانے والی رات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر اور ہم پر خاص کرم ہوا کہ اس نے ہم سبھی کو ایک ایسی مقدس رات عطا فرمائی، پھر ایک مرتبہ، کہ ہمیں اپنی ہی زندگی میں شب برات نصیب ہو گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ جو راتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر، یا کوئی اور مقدس رات ہمیں عطا فرماتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بندوں کو اللہ رب العزت موقع دیتا ہے کہ آؤ، تم نے گناہ کر لیے ہیں میرے بندو، تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ آؤ، ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، شب برات میں ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، تم آ کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ۔ شب قدر دیتے ہیں، تم آ جاؤ، ہم اس رات میں عبادت کرنے والوں کو 1000 راتوں میں عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب دیں گے۔ آؤ، تم شب معراج میں ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم سے تم جو طلب کرو گے ہم تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ تم سے گناہ ہو گئے ہیں، اپنے گناہوں پر میری بارگاہ میں آ کر کے شرمندہ ہو جاؤ، معافی طلب کر لو، ہم جو ہے معاف کر دیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر نزول رحمت فرماتا ہے، اور مغرب کی اذان کے وقت میں اللہ رب العزت پہلے آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو میری بارگاہ میں آ کر کے کہے یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دے، تو میں اس کو بخش دوں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دے دوں۔ ہے کوئی بے اولاد، جو میں اس کو صاحب اولاد بنا دوں۔ ہے کوئی پریشان حال، جو میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ ہے کوئی لاچار غریب، جو میں اس کو جو ہوں امیر بنا دوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بار بار یہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے، فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں اولاد دے دیں گے۔ تو آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے والی رات ہے۔ آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ رات کہاں سے ثابت ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں تو میرے کمرے میں تھے، لیکن میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے بستر پر حضور کو نہیں پایا۔ پھر میں اپنے بستر سے اٹھی اور میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کی طرف حضور کا میلان ہو گیا ہو، تو حضور کسی اور کے پاس چلے گئے ہوں۔ لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں رات میں جنت البقیع میں موجود تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عائشہ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مختصر سی ریکارڈنگ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور
امید یہ ہے کہ آپ ہماری باتوں پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے۔ کوئی بھی آپ کو کتنا بھی بہکاتا رہے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے کسی ثبوت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، تو ہمیں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں پر فاتحہ خوانی کا انتظام کریں، اور بالخصوص اپنے مرحومین کی قبروں پر آج رات ضرور جائیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں 15ویں شعبان کی جو رات تھی، اس رات میں جنت البقیع میں گئے تھے۔ یہاں سے قبرستان جانا 15ویں شعبان میں ثابت ہوتا ہے، سرکار کی سنت ہے قبرستان جانا 15ویں شعبان میں۔ کوئی اگر یہ کہتا رہے یہ ثابت نہیں ہے، کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے اپنے گھروں پر فاتحہ خوانی کا بھی انتظام کریں، اس لیے کہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے 15ویں شعبان کی جو رات آتی ہے، روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور دروازے پر آ کر کے وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے نام سے یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے گھر والے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہوں یا کہیں اور ہوں، یا قبرستان جا کر کے ہی ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر والے تو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ منہ پھیر کر کے جاتی ہیں اور کہتی ہوئی جاتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ تمہارا حال ہم سب ہی برا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک رات جاگ کر کے اگر گزار لی جائے اور دعائیں کر لی جائیں اپنی مرحومین اور اپنے مرحومات کے لیے، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بخش دینے والا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دینے والا ہے۔ اور آج کی رات ہی میں انسان کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں کہ اس سال حج کرنے کے لیے کون جائے گا، اس سال کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس سال کس کو عزت دی جائے گی، اس سال کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے گا، اس سال کون حافظ قرآن بنے گا، اس سال کس کو اولاد دی جائے گی، اس سال کس کو شفا یابی ملے گی۔ تو آج کی رات نامہ اعمال جو ہم نے پورا سال عمل کیے ہیں، ان نامہ اعمال کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا، اور دوبارہ سے ایک طرح کا رجسٹر ہمارا شروع ہوگا، اس میں نامہ اعمال لکھے جائیں گے۔ اب پھر ہم اس شب برات سے اگلی شب برات تک جو کچھ بھی ہم عبادت کریں گے یا جو کچھ بھی اعمال کریں گے وہ سب لکھے جائیں گے۔ تو آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں، دعائیں کریں، اس کی بارگاہ میں بخششیں طلب کریں اور اس سے دعائیں کریں، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ رب العزت ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے فرامین سن کر، تیرے محبوب کے فرامین پڑھ کر ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اس رات میں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ میں بڑا پریشان حال ہوں، میں بڑی پریشان حال ہوں، یا اللہ رب العزت بخش دے، معاف کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ تیری بارگاہ میں بڑی امیدیں لے کر کے آئے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں نہ آتے تو اور کہاں جاتے؟ اگر تیری بارگاہ سے بھی خالی چلے گئے تو مولا ہم کس بارگاہ میں جائیں گے؟ تیری بارگاہ کے علاوہ تو کوئی ایسی بارگاہ ہے ہی نہیں جہاں ہم دوسری بارگاہ میں چلے جائیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو تجھ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ بندوں سے مانگ مانگ کر تو تھک گئے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اگر تیری بارگاہ سے بھی خالی جائیں گے تو اب کوئی دوسری بارگاہ ہے ہی نہیں۔ یا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے 15ویں شعبان کی فضیلتیں ہمیں عطا فرما دے، اور 15ویں شعبان کے صدقے میں اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میں بے اولاد ہوں، اولاد دے دے، میں بیمار ہوں، مجھے شفا یابی عطا فرما دے، میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہماری امی کو شفا عطا فرما دے، ہمارے ابو جان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ اس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طریقے سے بھی ہو سکے اس طریقے سے آپ جو ہیں رو جائیں، آنسو بہا دیں۔ جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں طلب کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور آج کی رات میں آپ حضرات اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب بھی کریں
اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کریں. اور صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہیں ایک ہی جگہ پر دیں جہاں پر بھی آپ کا دل جمے، وہاں پر آپ جو ہے صدقہ و خیرات بالکل کر جائیں. کسی غریب کا سہارا بن جائیں، کسی غریب کے گھر میں کوئی چیز ایسی پہنچا دیں جو اس کے کام آ جائے، کچھ پیسے اس غریب تک پہنچا دیں، یا پھر آپ جو ہے ہم تک اپنا تعاون پہنچا دیں جو کہ ہم آن لائن دینی تعلیم لوگوں کو دلا رہے ہیں. تو اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے ہم ہر مہینے 15 یا 16 تاریخ کو انگریزی کی ہم آپ سے اس کی تنخواہ طلب کرتے ہیں، اور آپ حضرات ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو آج کی رات میں اگر آپ جو ہیں اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیں تو ہم ابھی QR کوڈ ڈال دیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں اس پر بھی صدقہ و خیرات اپنا پہنچا سکتے ہیں، تاکہ اساتذہ کرام اور جو پڑھانے والے ہیں ان کی تنخواہ جو ہے 15 تاریخ کو دے دی جائے. امید یہ ہے انشاءاللہ تعالی آج کی رات آپ اپنے عبادت میں گزاریں گے اور صبح کو روزہ بھی رکھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالی ہم سبھی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل ہم سبھی کو رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے روضہ مقدس اور کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. ہمیں اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے. کل بروز حشر اپنے محبوب کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، اور ہماری دعا کو اپنے محبوب کے صدقہ و توفیل حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے قبول فرمائے. السلام علیکم.